ساس بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی۔ اگر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کے جیسا درجہ دینے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ درجہ دے دے تو رب کعبہ کی قسم کوئی گھر ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ وہ بہو، میں کہتا ہوں، وہ سر پر اٹھا کے رکھے گی اس ساس کو جو ساس اسے اپنی بیٹی کا درجہ دے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی بیٹی کا درجہ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، تو نہیں، جو چیز بیٹی کو پسند ہوتی ہے ہم بیٹی کو وہ لا کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی بیٹی کو لاڈ سے رکھتے ہیں۔ اگر وہ سو رہی ہے تو ایک ماں کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو سوئی ہوئی کو کبھی نہ جگائے۔ وہ خود تو کام کر لے گی لیکن وہ کبھی نہیں جگائے گی۔ اگر بیٹی سو رہی ہے تو ماں 10 بار جا کر اسے پوچھے گی بیٹا تجھے کوئی دکھ تکلیف درد تو نہیں ہے؟ وہ 100 مرتبہ اسے جا کے پوچھے گی کہ بیٹا تجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، تو کیوں سو رہی ہے؟ لیکن اسی جگہ اگر بہو سو رہی ہو تو ساس کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اجے تک ستی نہیں، اجے بھی نہیں جاگی، ایلے بھی نہیں اسی جاگ لگی۔ وہ کیا پرابلم ہوتی ہے؟ وہ ساس بیٹی کا درجہ دینا ہی نہیں چاہتے، منہ سے تو بولتے ہیں۔ میری ماؤں اور بہنوں سے ایک دردمندانہ گزارش ہے کہ جسے باہر سے بیاہ کر لائیں اسے ایک مرتبہ اپنے گھر کے جیسا سمجھ کے دیکھیں۔ جسے گھر سے باہر سے شادی کر کے لائیں اسے ایک مرتبہ وہ درجہ دے کے دیکھیں جو اپنی بیٹیوں کو دیتے ہو۔ صرف دل میں اس کے لیے وہ فیلنگ، وہ جذبہ لے کے دیکھیں جو اپنی بیٹی کے لیے ہو، تو وہ پھر سوئی ہوگی تو اس کے لیے جملہ نہیں کسا جائے گا، اس کو تانا نہیں دیا جائے گا، باہر اس کو سنا کر بات نہیں ہوگی کہ او جی ہمارے گھر کا کام کیسے چلے، ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے، یہاں تو لوگ سو رہے ہیں۔ اب لوگوں میں بیچاری وہی آتی ہے اور اس کا دل جو ٹوٹتا ہوگا وہ اس وقت عرش بھی کانپتا ہوگا۔ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان کی بچی ہے، اس نے بھی تمہارے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، اس نے تمہارے لیے اپنا پریوار چھوڑ دیا ہے اور سب کچھ چھوڑ چھڑا کر وہ صرف تمہارے اوپر قربان ہو گئی ہے اور مر مٹنے کے لیے اب تیار ہو گئی ہے۔ اب جنازہ بھی اس کا اٹھے گا تو وہ اسی گھر سے، تمہارے گھر سے اٹھے گا۔ اس کو وہ پیار ملنا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اسے وہ لاڈ ملنا چاہیے جس لاڈ کی وہ حقدار ہے۔ جب اس کو وہ لاڈ اور وہ پیار ملے گا، اگر بہو سو رہی ہے ایک مرتبہ اگر ساس جا کے اسے پیار سے او میری بیٹی، او میری بچی، او میری لاڈلی، تو ابھی سونے کا تذکرہ بھی نہ کرو، بس اتنا کہہ دو اسے او میری بچی، او میری لاڈلی، او میری پیاری۔ وہ یہ الفاظ سن کے جو جذباتی ہوگی، میں قسم کھا کے خدا کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں اگر وہ 7 دن کی بیمار بھی ہوگی نا، وہ بستر پھینک کے بھاگ پڑے گی، لبیک یا اماں۔ جی امی جان فرمائیے آپ کیا فرما رہی ہیں؟ جی امی جان میں تو ٹھیک ہوں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیں۔ صرف ایک مرتبہ ایک جملہ پیار سے بول کے دیکھو، ایک مرتبہ پیار سے آزما کے دیکھو۔ سو رہی ہے اسے پیار سے بولو، وہ اس کا موڈ نہیں ہے کام کرنے کا، اسے درد بھرے لہجے میں، اسے پیار بھرے لہجے میں ایک مرتبہ بتا کے دیکھو، پھر دیکھو جو گھروں میں سکون آئے گا۔ پھر دیکھو بہو خدمت کرتی ہے کہ نہیں ہے۔ حالانکہ بہو کے ذمہ نہیں ہے خدمت کرنا، یہ آپ یاد رکھیں، یہ آپ کے لڑکے کے ذمہ ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرے، لیکن پھر بھی ایک طریقہ ہے، ایک تمیز ہے، ایک راستہ ہے جس راستے کے ذریعے سے، جس تمیز کے ذریعے سے آپ سب کام کروا سکتے ہیں، وہ جو آپ بدتمیزی سے نہیں کروا سکتے۔ اور جب پھر جملہ درازی کرنا شروع کرو گے اور جب تان و تشنی کرنا شروع کرو گے، اور بعض جگہ ایسی بعض خبریں ایسی بھی آتی ہیں کہ دل رو پڑتا ہے کہ فلاں علاقے میں صرف خودکشی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اسے ساس نے تنگ کیا ہوا تھا،
فلاں علاقے میں بہو زہر پی گئی ہے صرف اس لیے کہ اسے ساس اور سسر نے تنگ کیا ہوا تھا، ارے وہ درجہ دو جو اپنی بیٹی کو دیتے تھے، بس صرف ایک فیلنگ لے لو کہ نہیں یہ ہماری بیٹی ہے، اور جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اگر آج ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ذہنی طور سے اگر ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہو کو ذہنی طور پر ہم ہراس کر رہے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، کہ اللہ تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، پھر جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، تو پھر وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں دیتا، ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دیتا جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے۔ ظلم بہت بڑا گناہ ہے جو ہم گھروں میں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کسی کا قتل کرنا ظلم ہے، ہم سوچتے ہیں کسی کا مال چھین لینا ظلم ہے، نہیں، جو ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں پہ، بہو پہ جو ہمارے بڑے ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ ایک داستان ہے۔ ایک انسان اپنی جیتی جاتی زندگی ختم کرنے کے لیے کیوں تیار ہو جائے گا؟ ایک آدمی مرنے کے لیے کیوں تیار ہو جائے گا؟ آخر اسے کوئی دکھ پہنچا ہوگا نا تو وہ مرنے کے لیے تیار ہوا ہوگا۔ ایسے کو اپنی زندگی کو ختم کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن جو باہر سے لاتے ہیں اسے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، اسے کام کرنے کی کوئی مشین سمجھا جاتا ہے۔ اور کیا ہے ساڈا کتا ہے، ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹامی، جب اپنیوں کی باری آتی ہے تو پھر گھر کیا ڈھونڈتے ہیں، پھر سارا ہی کچھ ہونا چاہیے، پھر بڑا سکون ہونا چاہیے۔ باہر سے لاتے ہیں تو وہ انسان نہیں ہے، اسے یہ بھی کرنا ہے، اسے وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی سر پہ اٹھانا ہے، وہ بھی سر پہ۔ شاید مفتی صاحب آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا، یہ ہماری زبان کا جملہ ہے۔ کوئی آدمی تھا نا، کوئی انگریز تھا، سمجھا بتا دوں آپ کو، تو کوئی آدمی تھا تو وہ اس کے پاس کتا تھا، تو وہ دوسرا دیکھ کے کہنے لگا ہے تو نے کتا رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تیرے ساتھ کیا ہے، تیرے ساتھ بھی تو کتا ہی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، میرے ساتھ ٹامی ہے، میرے ساتھ کتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ دونوں ہیں تو کتے ہی ہیں نا، لیکن جب بات تیری طرف پلٹی تو نے کیا کہہ دیا کہ ساڈا کتا نہیں ہے، یہ ٹامی ہے، تو تہاڈا یہ کتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتا لفظ برا ہے۔ تو جب اپنی باری آتی ہے تو بیٹیاں خوشگوار ماحول میں ہونی چاہیے، لیکن جب لانے کی باری آتی ہے تو ہائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری بات کہہ کے بات ختم کروں، اللہ کے